سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک، ہر غلطی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، بے عیب ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ذات ہے اللہ کہ اسری بعبدہ، سیر کرائی اس اللہ نے، لے چلے وہ اللہ تعالیٰ، بعبدہ اپنے بندے کو لے کر وہ چل پڑے، یا اپنے بندے کو انہوں نے سیر کرائی۔ لیلا، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں ذرا سا سمجھنے کی چیز ہے، لوگوں نے اس کو مسجد اقصی جو کہ آج نون ہے اس کو سمجھا ہے، اور میں نے اسے مسجد اقصی، قرآن نے اقصی کا لفظ دور کے لیے یوز کیا ہے، جو کہ آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں کہ وجاء من اقصی المدینہ، نہ اس میں مدینہ ہمارے آج والا مدینہ ہے، مدینے کا ترجمہ ہے شہر، اور اقصی کا معنی ہے دور، دور شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصی المدینہ، آپ یہ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں۔ تو مجھے قرآن میں وہ جو غار والی آیت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے ساتھی کے ساتھ جو نکلے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یقیناً کوئی ایک معاملہ درپیش آیا ہوگا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایفرٹس دکھانی پڑی ہوگی، دین کے لیے انہیں ہجرت کرنی پڑی ہوگی، اور وہ اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو جب میں وہ پڑھتی ہوں، اور ہم نے اپنا ایک طریقہ، ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ ہم قرآن کی آیت کو قرآن ہی سے سمجھیں گے، تو ہمیں یہ مسجد اقصی وہ آج والی مسجد اقصی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے بڑا ڈیمانڈ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ کر کے دکھائیں۔ یہاں تک لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں۔ قرآن میں آپ اس کا جواب پڑھیے گا کہ جب یہ کہا گیا ان سے کہ آپ آسمان پر چڑھ کے دکھا دیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں ایک بشر ہوں، اور میں معجزات اپنے پاس سے نہیں لا سکتا ہوں، یعنی میں تمہیں آسمان میں چڑھ کے نہیں دکھا سکتا ہوں، اور نمبر 2، میں اپنے پاس سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات بتائی کہ تم نے پچھلے معجزات کی کب قدر کی کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگ رہے ہو، اور اللہ نے کلیئر نفی کر دی۔ سورہ فرقان میں بھی باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ اولم یکفی، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارے رب نے تم پر یہ قرآن کو نازل کیا، یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے صحیفوں میں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچھلے صحیفے پڑھے نہیں ہیں، اور تم جانتے ہو اس نبی کو کہ انہوں نے پچھلی کتابیں نہیں پڑھی، اور انہیں پچھلی کتاب کے بارے میں علم دیا جا رہا ہے فرشتے کے توسط سے۔ یہ اللہ جو وحی نازل کر رہے ہیں ان کے قلب پر، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر تم اس کو اپنی پچھلی کتاب سے تصدیق کر لو، تب تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے، اور انہیں کہا گیا لوگوں کو کہ تم نے پچھلے معجزات کی قدر نہیں کی ہے، تو اب بس قرآن جو ایک معجزہ ہے تمہارے لیے وہ کافی ہے۔ اور وہ قرآن معجزہ کیوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اور رات
اور کسی بھی وقت جو فرشتہ آتا ہے ان کے قلب پر وحی کرتا ہے تو وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو بغیر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ جب وحی سناتے تھے اور باقاعدہ وہ لوگوں کو بلاتے تھے، جو آپ نے پچھلی آیت پڑھی سورہ نحل آپ نے اینڈ کی کہ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاتے رہیے، اور ان سے مباحثہ بھی اس طرح سے کیجیے کہ بہترین مباحثہ، یعنی کوئی گریبان پکڑنا، مارنا پکڑنا، مجبوراً کسی کو سمجھانا نہیں، بہترین طریقے سے مباحثہ آپ کرو۔ تو جب ہم معجزات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن سے وہ نہیں دیے گئے، پھر جب ہم مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ یاسین میں بھی اقصیٰ کا ترجمہ اور بھی کئی جگہ اقصیٰ کا ترجمہ نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں ہجرت نظر آتی ہے غار والی، کہ جی غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کچھ چھپنے والی کیفیت ہے اور وہ کہیں چیک آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم اس آیت کو کچھ یوں سولو کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے چلا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے ایک دور والی مسجد کی طرف، جس کو ہم مدینہ کنسیڈر کرتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پھر ایک کامیابی ملی وہ مدینے سے ملی، اور جو ادھر سے دلیل ثابت کر رہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ وہ آج والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ ایک دور والی مسجد ہے جو کہ مدینے کی مسجد ہے، وہ وہاں پر لے گئے اللہ تعالیٰ انہیں۔ الذی وہ برکت، وہ جگہ جو، وہ مسجد جو بارکنا حولہ برکتوں سے ہم نے نوازا ہوا تھا اس کے ماحول کو۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مدینے سے پھر وہ کامیابی ملی کہ وہ ایک دن ایسی بڑی جماعت بن کر اور پھر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، جو کہ ہمیں سورہ فتح میں بھی نظر آتا ہے۔ تو جو ہم سارا قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سورہ بنی اسرائیل بالکل کچھ اس طرح سے جڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات وہ ہجرت کا جو حکم آیا وہ مدینے کی طرف آیا، وہ مدینہ جس کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں اصل میں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور انسان کے عمل میں ہے۔ آپ کہیں گے کسی کا گھر برکتی یا کوئی بچہ برکتی یا کوئی خاص صورت برکتی، برکت تو ہر اچھے عمل کو اور اچھے لوگوں کو اور اچھی جگہ کو، اس کو ہم کہتے ہیں بلیسنگ سے تعبیر کی گئی۔ اور یہ ہم انسانوں کے عمل سے بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آج ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں قرآن پڑھاتے ہیں اور اگر پھر ہم اسی جگہ پر کوئی بے حیائی کرواتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی برکتیں کوئی مٹیریل میں ہے کہ جو وہ اس زمین کا حصہ بن چکی ہے کہ جب اس زمین پر بے حیائی ہوگی تب بھی برکتیں وہاں کوئی چپک گئی ہیں؟ تو برکتیں کسی فارم میں آپ یوں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کوئی آئٹم ہو، وہ کوئی چیز ہو۔ برکتیں انسان کے عمل میں اور اللہ کی بلیسنگ کو کہتے ہیں۔ تو ادھر بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے، اور آپ مجھے بہترین فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی آیتوں سے کیا نظر آ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے قرآن کی آیت کو ہی قرآن کی آیت سے مجھے سمجھائیں گے۔ تو مجھے یہ نظر آیا کہ اللہ راتوں رات وہ جو ہجرت کا حکم ہے وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا مسجد حرام سے وہ مدینے کی مسجد پر کی طرف۔ وہ مدینے کی اب ایٹریبیوٹ بیان ہو رہے ہیں کہ وہاں کے ماحول میں برکتیں تھیں، یعنی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور باقاعدہ وہاں سے اسلام کو تقویت ملی، مضبوطی ملی۔ اور آگے جو بات اور کلیئر ہو رہی ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اس نبی کو ہماری نشانیاں، کہ جب اللہ تعالیٰ
نبی مبعوث کرتے ہیں تو تاکہ ہم دکھائیں اس نبی کو ہماری نشانیاں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ دکھائیں نبی کو کہ ہم نے جو آپ کو کام دیا ہے اور اگر آپ اس کو پوری طرح سے ادا کریں گے تو اللہ کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ہم نشانیاں دکھائیں گے، اپنے معجزات، اپنی رحمتیں. معجزات اس سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں، صرف ایک عصا یا چمکتا ہوا ہاتھ یہ معجزات نہیں ہوتے ہیں. صرف معجزات آج کے دور میں، اس دور میں ہر وہ چیز کو بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ امپاسبل کو پاسبل کرتے ہیں. جو کہ آج آپ الیکٹرکسٹی کو دیکھیے تو آپ اس کو ایک معجزے سے تعبیر کریں گے، جبکہ یہ انسان کی محنت سے اللہ کا کرم ہوا اور اللہ نے ہمیں اس بلیسنگ سے نواز دیا. تو ہم کوئی اور معجزے کی تلاش میں ہیں کہ جو ہم ہاتھ جھٹکیں تو کچھ اور نکل آئے اور پیر جھٹکیں تو کچھ اور نکل آئے اور ہمارے پاس کوئی ڈنڈی ہو اور وہ سارا کام کر دیتی ہو، تو صرف معجزات اس کو نہیں کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو راتوں رات لے گئے، دور والی مسجد کی طرف لے گئے، وہ زمین پر لے گئے جہاں سے آپ کو اللہ کی خاص بلیسنگ نصیب ہوگی، اور ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام سونپتے ہیں اور وہ کام وہ بہت بہترین انداز سے کرتا ہے تو اللہ اس کو کیسے کامیاب کرتے ہیں، جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی فتوحات اور عرب سے شرک کا مٹ جانا، یہ بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر. دیکھیں اب آپ غور کیجئے کہ ہم نے بہت زیادہ سمیع نام پر ہمیشہ فوکس کرنے کی کوشش کی کہ انہ هو السمیع، کیونکہ وہ اللہ تمہیں سن رہے ہیں، وہ اللہ تمہیں بصیر دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کتنی صلاحیت کے ساتھ وہ کام کرنا ہے، تو اللہ تمہیں کامیاب ضرور کریں گے. تو جناب سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو پہلی آیت ہے ہم نے اس کو کچھ اس طرح سے سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرے، ہمارے علم میں برکت دے. کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ کسی کی جائیداد تو ہے نہیں. تو ہمیں جو نظر آ رہا تھا ہم نے آپ تک وہ بات پہنچا دی کہ یہ ہجرت کی طرف ہمیں اشارہ لگ رہا ہے، اور وہ بھی بندے کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ سمیع بصیر ہیں، کہ وہ تمہارے حال کو دیکھیں گے، تمہاری محنت کو دیکھیں گے، تمہاری کاوش کو دیکھیں گے، اور اللہ تمہیں وہ نشانیاں دکھائیں گے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی شکل میں نشانیاں دکھائیں. اور آپ آیت نمبر 2 کو دیکھیں، دوسری آیت کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ کنورٹ ہوئی، پچھلے کانٹیکس سے جڑتی ہوئی کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب لوگوں تک پہنچانی تھی جس میں لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا مضمون ہے اور جس پر نبیوں نے بہت ورکنگ کی ہے. اور آپ نے پچھلی سورہ نحل میں پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور اللہ نے ہمیں بہترین انداز سے سمجھایا کہ شرک کو چھوڑ دو اور نبی اسی کام کے لیے مبعوث ہوئے، اور نبی نے مکہ صرف اسی لیے فتح کیا کہ بیت اللہ کو تمام شرک سے، تمام گندگی سے پاک کریں. اور اللہ نے جب اپنے نبی کی ایفرٹس دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کامیابی دی، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب. دوسری آیت باقاعدہ کتاب سے جوڑ رہی ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اس کتاب میں بھی ہدایت ہی تھی اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو بھی رہنمائی کا ہی ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. اب آپ دیکھیے آگے بھی وہی شرک کا ٹاپک چلے گا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو کتاب دی تھی، جو رہنمائی کا ذریعہ تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اللہ، ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا اللہ، یہ کہ مت تم تتخذوا، مت تم اختیار کرنا،
مت تم بنانا من دونی میرے سوا وکیل. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اردو میں بھی وکیل ہی کہتے ہیں. بڑا ہی اللہ کی رحمت ہو گئی کہ ہمارے نزدیک بھی جج جج ہے اور وکیل وکیل ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے علاوہ کسی کو وکیل بھی مت بنانا. تو اللہ تعالیٰ کیس کون ہینڈل کرے گا میرا؟ دنیا میں تو جج کے پاس اس وقت جا سکتے ہیں جب ہم کوئی وکیل ہائر کریں. وکیل کو تو بتانا پڑتا ہے جج کو کہ جج صاحب کس معاملے کا کیس ہے، لڑکی کا کیس ہے، لڑکے کا کیس ہے، قتل کا کیس ہے، چوری کا کیس ہے. اللہ آپ کو قرآن سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بھی رہنمائی کی کتاب بھیجی، تو یقیناً ہماری طرف بھی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس بندے کو اللہ نے راتوں رات مسجد، دور کی مسجد تک بھیجا کہ یہ قرآن پروموٹ کرنا تھا، یہ قرآن کا مشن کمپلیٹ کرنا تھا. اللہ راتوں رات بندے کو لے گئے. پھر بندے کو ایک اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی کہ یہ قرآن مکمل پروموٹ ہو، شرک سے تمام زمین پاک ہو، ہم اسے نشانیاں دکھائیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کام کیا تھا. تو اے موسیٰ کے ماننے والے لوگوں، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہاری کتاب نے بھی یہی تمہیں بتایا تھا جو بات تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری لگ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی وکیل بھی نہیں ہوتا. یہی بات بری لگ رہی ہے نا بنی اسرائیل کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ ہی جج ہیں اور اللہ ہی وکیل ہیں. لیکن اس قوم پہ کیا رونا کہ جو عاشق محمد بنتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے عاشق بھی ایسی زیادتی کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا دیا ہے. سوچئے، یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے اس قوم کا، آج کے اسلام کا، کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ مت تم بنانا اللہ کے علاوہ وکیل بھی کسی کو. یعنی تمہارا کیس کوئی نہیں لڑ سکتا قیامت کے دن، کوئی نبی تمہاری فیور نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کی آیتیں تمہاری فیور نہیں کر سکتی، کوئی مسجد، کوئی قربانیاں، کوئی حافظ قرآن بچے، کوئی تمہاری وکالت نہیں کر سکتا اگر تم اپنی جگہ ایک اچھے انسان نہیں تھے، یا تم نے شرک کیا تھا، یا تم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا، یا تم نے اللہ کی کتاب کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا تھا، یا تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تھا، یا تم زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے تھے. تم نے اگر اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی وکیل کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. ایون اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ، اور بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ناراضگی کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. آپ غور کریں، یہ سبحان الذی پر ہم پتہ نہیں کون کون سی تفسیر لے جاتے ہیں. سبحان الذی، یہ پارہ جو شروع، یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں ٹوٹل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل میچ کرتی ہوئی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. کاش آپ ان لفظوں کو یاد کر لیں اور آپ اپنے گرہ سے اس کو لگا لیں کہ مت بنانا تم میرے سوا کسی کو کارساز بھی مت بنانا، کسی کو وکیل بھی مت سمجھنا. دیکھیں دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی کے ریفرنس سے ہی کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ایک چپاتی بھی جو ملتی ہے وہ آپ کی اپنی محنت سے نہیں ملتی. کون اس کو بوتا ہے، پھر کب پکتی ہے، پھر کب وہ جھڑتی ہے، پھر وہ کب پستی ہے، پھر وہ کس طرح سے آپ کے منہ میں جاتی ہے. تو یہاں تو ذریعے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے آپ کے اور میرے جب اعمال نامے کھلیں گے اور قیامت کے دن کوئی وکیل نہیں ہوگا. یہ تھی نبی کی تعلیمات جس کو بنی اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن آج
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، وہ آج کے مسلمان اپنے ہاتھوں اپنے نبی پر غلط بات کرتے ہیں اور اسی نبی کو وکیل بناتے ہیں جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کے ہاں وکیل بھی اللہ ہوں گے اور جج بھی اللہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ آیت سمجھ سکیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن کوئی نفس کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھے گی ذرہ برابر بھی، اور والامر یومئذ للہ، اور تمام حکم اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا بہت پاسبلٹی ہے کہ اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے اللہ کے اختیارات کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی اختیار والا سمجھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالی ہم سب آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اللہ ہماری دوسری برائیوں کو بھی دور فرما دیجئے، ہم سب پہ اللہ تعالی رحم فرمائے۔